السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال فی موضع آخر: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس مختصر سے وقت میں صرف اپنے معاشرے کی نقاشی کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت بہت کم ہے۔ یہ سوچا تھا کہ پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے پہلے کچھ بات کروں گا، بعد میں پھر مسلمانوں پر کچھ بات کروں گا، لیکن وقت کم ہے اس لیے معاشرے پر بات کی جائے گی۔ آج دیکھیے کہ ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر خفا ہو جاتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی مالدار ہو اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو پھر وہ اللہ جانے کیا کیا چیزیں کہہ جاتا ہے۔ آپ راستوں پر چلیں، دیکھیں اگر آپ کی موٹر سائیکل کسی کی گاڑی سے ٹچ ہو جائے تو وہ کانچ کھول کر کچھ برے الفاظ آپ کو ضرور کہہ دے گا۔ اور مسلمانوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اس مال کو سنبھال کر رکھو۔ اس مال کے آ جانے کے بعد اکڑ کر اللہ کی زمین پر چلنا یہ درست نہیں ہے۔ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہلکی سی ایک سمجھ لیجئے جھلک دکھلاتا ہوں آپ کو۔ آپ دیکھو کہ وہ قائد، وہ امام، رسول و نبی جس کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے مہیا کر رکھا تھا، بہادری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات مدینہ پر شبخوں مارا گیا۔ مدینہ کے لوگ ہڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی اور مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کی سرحدوں کی طرف جانے لگے۔ جب یہ مدینہ کے لوگ مدینہ کی سرحدوں کی طرف جا رہے تھے، دیکھا تنے تنہا کائنات کا امام مدینہ کی سرحد کی طرف سے واپس آ رہا تھا۔ لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ میرے آقا، دشمنوں نے حملہ کیا ہے، آپ کہاں گئے تھے؟ کہا میرے ساتھیوں، جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ، تمہاری حفاظت کے لیے محمد آج اکیلے ہی دشمنوں کو بھگا آیا۔ بہادری کا یہ عالم تھا۔ اور ایک بات جان لو کہ تم اس بہادر نبی کے ماننے والے ہو، تمہارے لیے اسی کا اسوہ، اسی کا راستہ تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ مکہ کی گلیوں میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور نکل کر یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بتاؤ مکہ کے وہ لوگ جو میرے محبوب کو امین اور صادق کہتے تھے، گالیاں دی کہ نہیں دی؟ پتھروں سے مارا کہ نہیں مارا؟ راستوں میں کانٹے بچھائے کہ نہیں بچھائے؟ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ میرے محبوب اپنے زخموں سے لہو لہان ہو کر اپنے گھر آتے۔ جب گھر میں گھستے تو ان کی بیوی، خدا کی قسم کہتا ہوں، اللہ دنیا میں اگر کسی کو بیوی عطا کرے تو اتنے حوصلے والی عطا کرے۔ اماں ختیجہ قدموں میں بیٹھ جاتی،
اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو صاف کرتی اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، اللہ نے جو کام دے کر آپ کو بھیجا ہے آپ جاؤ مکہ کی گلیوں میں اس کا اعلان کرو۔ رہی آپ کے گھر کی بات تو آپ کے گھر کو میں سنبھالوں گی۔ خدیجۃ الکبریٰ آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی اور ایسی تربیت کرے گی کہ قیامت تک کوئی اپنے بچوں کی ویسی تربیت کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اور اماں ختیجہ نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ پوری دنیا قاصر ہے ایک اور فاطمۃ الزہرا پیدا کرنے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محبوب کو مارا گیا، گالیاں دی گئی، طائف میں جا کر بے ہوش ہو گئے۔ فرشتے موجود تھے، فرشتوں نے کہا کہ اے میرے محبوب اگر آپ اشارہ کر دیں طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے گا۔ میرے محبوب نے حکم دے دیا، میرے محبوب نے کہہ دیا پیس دو۔ ظلم کیا ہے انہوں نے مجھ پر، صبر کیا اور دعا دی اس قوم کو۔ اور تمہیں بتلاؤں، تم یہ نہ کہنا کہ وہ مکہ میں تھے بے یار و مددگار تھے اس لیے انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ میرا محبوب جب تاجور تھا، مدینہ کا تاجدار تھا، اپنے جان نثاروں میں تھا، تب بھی گالیاں کھائیں اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ ایک قیدی پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی سے باندھ دیا گیا۔ میرے نبی کو خبر دی گئی کہ یمامہ کا گورنر ثمامہ پکڑ کر لائے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اے ثمامہ میری طرف دیکھو۔ جانتے ہو کیا الفاظ استعمال کیا تھا اس نے؟ کہا میرے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ کہا اس روئے زمین پر میں نے آپ سے زیادہ بدترین چہرہ کسی کا نہیں دیکھا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کس کے بارے میں کہا جانتے ہو؟ جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا دم عیسیٰ ید بیضہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچہ خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری۔ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا احسن من کلم ترکت عینی اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے محبوب تیرے حسن کو کیا بیان کروں، ایسا لگتا ہے جیسے تو رب کے سامنے کھڑا تھا، کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار مجھ کو ایسا بناتا چلا جا۔ تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ اپنے گھر میں گالیاں سنی، کچھ کہا نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ ثمامہ میرے چہرے کی طرف دیکھ لو۔ کہا تیرے چہرے کو کیا دیکھوں، میں نے روم و ایران کے بادشاہوں کے چہرے کو دیکھا، تیرا چہرہ اس روئے زمین کا سب سے بدترین چہرہ۔ کیا کہا اپنے صحابہ سے؟ کہا اے میرے صحابہ بڑا تیز مزاج ہے، کچھ کہنا نہیں، اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اس کی رہائی کا حکم جاری ہوا ہے، اسے عزت سے لے جا کر مدینہ کے باہر چھوڑانا۔ میرے نبی پر جان دینے والے صحابہ کرام، آپ کا حکم آتے ہی اطاعت کے لیے سر جھکا دیا، دوڑتے ہوئے گئے اور ثمامہ بن اسال کی رسی کو کھول دیا۔ نبی کا حکم آ جانے کے بعد اس روئے زمین پر کوئی چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میرے نبی نے منع کر دیا تو پھر یہ جان لو کہ وہ چیز کی نہیں جا سکتی۔ آج ہم مسلمان وہ صحابی تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے۔ ہم وہابی ہیں نا، ہم بات نہیں مانیں گے، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جن کے اندر طاقت ہے کہ اپنی بیوی کا خرچ برچ اٹھائے وہی نکاح کرے۔ جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ لیکن آج افسوس ہوتا، کہتے ہوئے اللہ کی قسم افسوس ہوتا، میرے رب کا فرمان آیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ میرے محبوب کے زمانے میں مرد شادی کرتے وقت اپنی بیوی کو مہر دیتا تھا،
یہی چیز چلتی رہی صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان ذو النورین کے زمانے میں، علی کرار کے زمانے میں، امیر معاویہ کے زمانے میں، اور امام و محدثین کے زمانے میں۔ لیکن ایک زمانہ یہ آیا جس زمانے میں ہم ہیں، اے اللہ کاش کہ تو نے ہم کو اس وقت زندہ رکھا ہوتا جب ہمارا محبوب زندہ تھا۔ آج لڑکی مہر دیتی ہے لڑکے کو، حیران نہیں ہو تم سے باتیں کر رہا ہوں، آج لڑکی والا مہر دے رہا ہے لڑکے والوں کو۔ کہا 10 تولے پہ مہر باندھ دیا ہے لڑکے والے نے، اس 10 تولے کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ پہلے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ تم نے وصول کیا ہے مہر دینے کے لیے اور ولیمہ کرنے کے لیے۔ میرے رب نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر، مرد انتظام کرے گا گھر کا، مرد انتظام کرے گا گاڑی کا، مرد انتظام کرے گا بیڈ کا، مرد کا ذمہ ہے کہ وہ فریج اور واشنگ مشین کا انتظام کرے گا، عورت کا ذمہ نہیں ہے۔ تم نے اپنے محبوب کے فرمان کو اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ اور آگے سننا چاہتے ہو، میرے نبی نے حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر اعلان کر دو مدینہ میں کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سب شراب پی رہے تھے، پیدائشی شرابی تھے، بچے تھے تب سے گھر میں دیکھا کہ باپ شراب بناتا ہے اور شراب پیتا ہے، دوست یار شراب پیتے۔ جب اعلان آیا کہ آج سے اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے اعلان کے بعد مدینہ کی گلیاں شرابوں سے امٹ کر چلنے لگی۔ ایک صحابی شراب کے برتن کو زمین پر پٹکنے لگے، گلاس کو اٹھا کر دیواروں پر مارنے لگے۔ ایک دوسرے ساتھی نے کہا اے میرے ساتھی تم یہ گلاس کیوں توڑ رہے ہو شراب پینے والا؟ کہا تم نے سنا نہیں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے؟ کہا سنا ہے، میں نے سنا ہے، لیکن پیالہ حرام نہیں ہوا ہے، اس میں پانی پی سکتے ہو، دودھ پی سکتے ہو۔ کہا اے میرے ساتھی سن لے، جس چیز کی حرمت کا حکم نازل ہو جائے اس کو یاد دلانے والی کوئی چیز میرے گھر میں باقی رہے یہ مجھے گوارا نہیں۔ مسلمانوں تم سے کہتا ہوں، تمہارے رب نے تم کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، کہ اے ایمان والو سود و بیاض کی کوئی چیز بچی ہے تو اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ کس کو حکم دیا؟ مومنوں کو۔ کہو گے اہل حدیثوں کو حکم نہیں دیا؟ 5 وقت نماز پڑھنے والے مسلمان اپنا پیسہ بیاض پر چلا رہے ہیں۔ آج اہل حدیثوں میں فیشن آیا ہے، گاڑی لیں گے لون پر، گھر لیں گے لون پر، تجارت چلے گی لون پر۔ تمہیں پتا ہے کہ کتنا سخت گناہ ہے؟ میرے محبوب نے کہا درہم اور ربن، 1 درہم، سود کا 1 درہم انسان کھا لے اور وہ جانے کہ یہ حرام ہے، یہ بات جان لو کہ تم 36 بار زنا کرو، یہ زیادہ آسان ہے اللہ کے نزدیک 1 درہم حرام کا سود کا کھا لینے سے۔ لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ بچے نے ضد کر لی کہ نہیں گاڑی لینا ہے لون پر، ٹھیک ہے بیٹا جا نکال لے۔ کیوں؟ مسلمانوں یہ بات جان لو، میرے لیے بھی اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اس روئے زمین پر ان کے خلاف کوئی عمل کرنا یہ جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک شخص بیچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جہاں جوتا نکالنے کی جگہ تھی عبداللہ ابن مسعود وہیں پہنچے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، کہا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہا میرے محبوب میں نے سنا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔
اگر اس کے بعد ایک قدم اور بڑھا دیتا مسجد کی طرف تو میرا وہ قدم مسجد کی طرف نہیں ہوتا، جہنم کی طرف لے جاتا مجھے۔ میرے نبی کا فرمان آ جانے کے بعد کوئی چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات جان لو جن کو انگلی کرنے کی عادت ہے کہ نہیں ایسا بھی ہو سکتا ویسا بھی ہو سکتا ہے، انسانی عقلوں کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نبوت کی سوچ وہیں سے شروع ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری مائیں یہاں موجود ہیں، میری ماؤں تم سے خطاب کرتا ہوں، غور سے سننا میری بات کو۔ آج میری بچیوں کو تم نے مرتد کیا ہے، میری جوان بہنوں کو تم نے مرتد کیا ہے۔ تم یہ کہتی ہو کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے، تم نے تربیت ہی نہیں کی ان کی، تم نے ان کو تعلیم دینا چاہا، تم نے اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، IAS IPS آفیسر بنایا، ٹیچر بنایا، بالکل اجازت ہے بنانے کی، بناؤ۔ میرے رب نے کیا کہا پہلے وہ سنو، کہا اقرا، پڑھو، جو دل میں آئے وہ پڑھو۔ تعلیم حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اقرا باسم ربک الذی خلق، تربیت ہوگی تو مذہب اسلام کے اعتبار سے اسلامی تربیت ہوگی۔ تعلیم کوئی بھی حاصل کی جائے لیکن تربیت اسلامی ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے مہاراشٹرا کے ایک مسلمان آفیسر کا ویڈیو دیکھا ہوگا جس نے کہا کہ مہاراشٹرا کے اردو اسکولوں اور مدارس کے جو حکومت سے پیسے جاتے ہیں ان پر روک لگائی جائے، اویدھ طریقے سے وہ پیسہ کھا رہے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ آفیسر ہو گیا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے والدین نے اس کی تربیت اسلامی طریقے سے نہیں کی، اس لیے اس نے آج مسلمانوں کے خلاف بات کی۔ میری ماؤں تمہیں بتلاؤں کہ ایک صحابیہ تھی جن کی تربیت میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج میری بچیاں بہک جاتی ہیں کہ کوئی بہت خوبصورت ہے، اس کے چکر میں آ کر اس سے عشق کر لو، اس کے ساتھ بھاگ جاؤ، مرتد ہو جاؤ، کوئی پیسے والا ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ، کوئی بڑا حسب و نسب والا ہے، اچھے خاندان کا ہے، اس کے ساتھ بھاگ جاؤ، وہ چاہے جو ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم ہو، بھاگنے کے لیے بچیاں تیار ہیں۔ کیوں؟ فیم کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، عزت و شہرت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے اور تعلیم کی وجہ سے۔ یہ صحابیہ جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لی۔ مدینہ کے ایک شخص جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، کہا ام سلیم میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ کہا اے ابو طلحہ انصاری، یہ بات جان لو، تم پورے عرب میں کسی بھی لڑکی کو اپنے نکاح کا پیغام بھیج دو، رد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم عزت دار اور حسب و نسب والے ہو، تم مالدار ہو، مدینے میں تمہاری حیثیت ہے، مدینے میں کم لوگ پڑھے لکھے تھے، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ خوبصورت ہو، آپ کے رشتے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ لیکن میں ام سلیم، میں نے مذہب اسلام قبول کیا ہے، میں اللہ کے سوا اس روئے زمین پر جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کو باطل سمجھتی ہوں، اور یہ مانتی ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو اس روئے زمین پر تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تم کافر ہو ابو طلحہ، تم ان معبودان باطلہ کو تم حاجت روا سمجھتے ہو، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ پھر سے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا، کہا اے ابو طلحہ انصاری، اگر تم مذہب اسلام قبول کر لو تو میں ام سلیم تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ کیا کر لو؟ مذہب اسلام قبول کر لو۔ میری جوان بہنوں، تم مسلمان ہونے کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلا ماں باپ کی اجازت کے کسی مسلمان کے ساتھ بھاگ جانا یہ حرام ہے، پوری زندگی زنا میں شامل کیا جائے گا، چہ جائے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا تم اسلام قبول کر لو، تمہارا قبول اسلام ہی ام سلیم کا مہر ہوگا۔
ابو طلحہ انصاری پڑھے لکھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، مذہب اسلام کو سمجھا، پڑھا، دیکھا اور اس کے بعد مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ یہ تربیت ہونی چاہیے۔ میں صرف ماؤں سے یہ بات نہیں کہتا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے بھی یہ بات کہتا ہوں، اور ان نوجوان بھائیوں سے جن کی بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں، 5 سال 10 سال کی ہیں، تم اپنے بچیوں کی تربیت کرو۔ میری بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں، میں اپنے ساتھ شامل کر کے تمہیں کہتا ہوں 10 سال تک اپنے بچیوں کی اسلامی تربیت کرو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے معاشرے سے جب میری بچیاں نکلیں گی تو لوگ کہیں گے یہ اماں عائشہ کی ماننے والی جا رہی۔ میری بچیوں کا جب رتبہ اور جگر دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اسماء بنت ابی بکر کی ماننے والی ہے۔ میری بچیوں کا عقیدہ جب دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے والی ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار عالم، ہم گناہ گار خطا کار لوگ ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ۔ اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، ان سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں، اے پروردگار عالم، ان کو صحابہ کی سیرت عطا کر دے اللہ، ان خواتین کو صحابیات کی سیرت عطا کر دے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔